پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جنہوں نے مدرسے کی بوریوں پر بیٹھ کر، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر، روکھا پھیکا کھانا کھا کر، فاقہ کر کے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اے دنیا داروں آؤ، اے دنیا کے لوگوں آؤ اور دیکھو ان حفاظ کرام کا اعزاز، دیکھو ان حفاظ کرام کی تکریم۔ آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں ان کا نقشہ کھینچا اور فرمایا اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اے حافظ قرآن، تم قرآن کریم پڑھو اور پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھو اور چڑھتے جاؤ۔ تمہارا آخری ٹھکانہ، تمہارا مقام، تمہاری آخری منزل، تمہاری آخری رسائی وہاں ہوگی جہاں تم قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچو۔ حضرات گرامی، یہ جو حفاظ کرام کا ایک مجمع ہمارے سامنے ہے، حفاظ کرام کی ایک جماعت ہمارے سامنے ہے، میں علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حفاظ کرام کی جماعت ہے، جن کے سروں پر پگڑیاں چمک رہی ہے، جن کے چہروں پر نورانیت جھلک رہی ہے، یہ وہ حفاظ کرام ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے اور کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے کہ اگر آج یہ حفاظ کرام نہ ہوتے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی فرد اس دنیا میں نہ ہوتا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک قرآن کریم کی صورتوں کو، ان کی آیتوں کو، ان کے حرفوں کو، ان کے الفاظ کو، ان کے نقطوں کو، ان کے زیر و زبر کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والا اگر کوئی نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو نہ چلاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا، شجر و حجر تباہ و برباد ہو جاتے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح آسمانوں پر اڑنے لگ جاتے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ پکارنے والا نہیں رہے گا، قرآن پڑھنے والا نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حفاظ کرام، آپ اس کائنات کی عظیم ترین مخلوقات میں سے سب سے عظیم ترین مخلوق ہو، آپ کم ہمتی کا شکار نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج میں حافظ ہو گیا تو آگے کا راستہ میرے لیے بند ہو گیا، اعلیٰ تعلیم میں حاصل نہیں کر سکتا، دنیا مجھے پست سمجھے گی، دنیا مجھے قدامت پسندی کا تانا دے گی۔ اے حفاظ کرام، میں تم سے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اے حفاظ کرام، تم اپنی عزت خود اپنے آپ میں کرنا سیکھو۔ جب تک تم اپنی عزت نہیں کرو گے، دنیا تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ جب تک تم اپنی نظر میں اپنے آپ کو بلند نہیں کر لو گے، جب تک تم اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو سریا تک نہیں پہنچا لو گے، اس وقت تک دنیا تمہیں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ دنیا تمہیں اپنی پیر کی جوتی کے نیچے روندنے کے لیے تھی۔ لیکن ان دنیا کے لوگوں کو بتاؤ، ان دنیا کے لوگوں کو سمجھاؤ، ان دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہو کہ اے پروفیسروں، اے ڈاکٹروں، اے نیتاؤں، اے یونیورسٹی میں تعلیم دینے والوں، اے کالج میں پڑھانے والوں اور دنیا کے اعلیٰ مسند پر بیٹھنے والوں، حکمرانی کرنے والوں، تمہاری حکمرانی اسی وقت تک مسلم ہے، تمہاری کرسی اسی وقت تک سلامت ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کے لیے ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے فنا ہو جائے، اگر مدارس ختم ہو جائے، اگر یہ ٹوپیاں ختم ہو جائے، اگر یہ داڑھیاں نہ رہے، اگر جسم پر یہ جبہ اور کرتے نہ رہے، تو اے دنیا داروں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ حفاظ کرام، تم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کیوں سمجھ لیا؟ تم نے اپنے آپ کو اتنا کمتر کیوں سمجھ لیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج جب تم نے صرف قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، چاروں طرف سے لوگ تمہارے گرد شمع کی طرح چکر، ہر ایک چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک سیلفی لے لے، ہر ایک چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک تصویر رکھ لے یادداشت کے طور پر، ہر ایک تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، ہر ایک تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ جب آج آپ نے صرف قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تو دیکھا کہ آپ یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں، ان کے درمیان آپ اتنے ممتاز ہیں، لیکن جس دن آپ قرآن کریم کا عالم بن جائیں گے، قرآن کریم کے محدث بن جائیں گے،
قرآن کریم کے مفسر بن جائیں گے, قرآن کریم کے مترجم بن جائیں گے, تو یاد رکھیے کہ اس دن آپ کا مقام اور مرتبہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے. حضرات گرامی, آپ کم ہمتی کا شکار نہ ہو, آپ اپنے حوصلہ کو پست نہ ہونے دیں, بلکہ آپ اپنے حوصلے کو دن بدن پروان چڑھائے, اپنے حوصلے کو پر لگائے اور زمانہ سے کہے, بلکہ زمانہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. یہ آسمان آپ کی ترقی کی راہ دیکھ رہا ہے, یہ زمین آپ کی ترقی کو ترس رہی ہے, یہ زمین چاہتی ہے کہ آپ اس پر قرآن کریم کی تلاوت کر لے. اور مجھے آگے بڑھ کے کہنے دیا جائے, میں بہت جلدی میں ہوں, مجھے آگے بڑھ کر کہنے دیا جائے کہ اس وقت آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں, میں اس زمین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے زمین تو گواہ رہنا. میں تمہارے اوپر کے آسمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے آسمان تو بھی گواہ رہنا. میں فرشتوں کو کہنا چاہتا ہوں, اے فرشتوں آؤ, تم بھی دیکھو کہ آج حفاظ کرام کا کتنا بڑا مجمع ہے. ادارہ نے تیار کر دیا ہے جو دن رات قرآن کریم پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے. اے فرشتوں تم گواہ رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو گواہی دینا کہ ان حفاظ کرام کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی کسی قسم کی مشکلات کا کوئی سامنا نہ ہو. حضرات گرامی, آپ حضرات نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. آپ کے والدین میں سے یہاں بہت سارے لوگ زندہ ہوں گے اور یہاں موجود ہوں گے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, اس واقعے میں حفاظ کو بھی شامل کرتا ہوں اور حفاظ کرام کے گارجین اور ان کے والدین کو بھی شامل کرتا ہوں. ایک عربی کی کتاب ہے القصص الرائعہ. القصص الرائعہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. میں اسی واقعے پر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص معاشی اعتبار سے, فائنینشلی اعتبار سے بہت کمزور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اولاد سے نوازا تھا. اس کے پاس صرف ایک لڑکا تھا. ایک طرف وہ معاشی اعتبار سے کمزور تھا, آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے, ہفتے گزرتے گئے, سال گزرتے گئے, وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو گیا. اور جب جسمانی اعتبار سے کمزور ہوا اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا, اس کو فالج لگ گیا. اب یہ فالج زدہ شخص اپنی بستر مرض پر پڑا ہوا ہے, کہیں سے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے اس بیماری میں, اس مرض میں مبتلا نہ کرتا تو میں کہیں سے جاتا اور روزی روٹی کا انتظام کر کے آتا اور میں اپنا بھی پیٹ بھرتا, تمہارا بھی پیٹ بھرتا. بہرحال دن گزرتے رہے, بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا رہا. بچہ جب جوان ہوا, ماں نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارا باپ ایک تنہا شخص ہے جو پہلے کماتا تھا اور گھر کا خرچہ چلاتا تھا. آج تمہارا باپ بستر مرض پر پڑا ہوا ہے, کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تم جاؤ کہیں سے کچھ روزی روٹی کا انتظام کر کے آؤ. بچہ گیا, اور جب گیا تو شام کے وقت مزدوری کر کے لوٹا. ذرا قربان جاؤ اس باپ کی تربیت پر کہ باپ نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی تھی. اس بچے نے پورے دن کی جو کمائی تھی وہ کمائی لایا اور چپکے سے باپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا. یہ سوچ کر تکیے کے نیچے رکھا کہ اگر میں یہ پیسہ اپنے باپ کے ہاتھ میں ڈالوں گا تو میرا ہاتھ اوپر ہوگا, میرے باپ کا ہاتھ نیچے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ میرے والد کی بے ادبی ہو جائے, اس لیے بچے نے اپنی کمائی کا خرچہ اور کمائی باپ کے ہاتھ میں نہیں دیا, چپکے سے تکیہ کے نیچے لے جا کر رکھ دیا. رات میں جب والد اور والدہ دونوں ایک بستر پر سونے گئے تو دیکھا کہ نیچے سے عجب قسم کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں. اس فالج زدہ شخص نے, باپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ تکیے کے نیچے کیا ہے, تو بیوی نے پورا ماجرا بتایا کہ آپ کے بچے نے پورے دن محنت کی ہے, مزدوری کی ہے اور اس کے بعد یہ کمائی لایا. والدین متوجہ ہونا. باپ نے کہا, بڑی
बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मेरा बेटा आज अपने पैर पर खड़ा हो गया और इस लायक हो गया कि वो कमा कर ले आया जिससे घर का खर्चा चलेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात पर ज्यादा होती कि अगर मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाता और कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करता। बाप ने दुआ दी और कहा कि अल्लाह मेरे बच्चे को इस लायक बना दीजिए कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, आलिम कुरान बन जाए, आलिम हदीस बन जाए। बाप की ज़बान से निकली हुई दुआ थी और उस दुआ का असर ये हुआ कि बच्चा तरक्की किया। बीच में रुक कर मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के लिए दुआएं किया, अपने बच्चों को दुआएं मत किया कीजिए। आज का आलम यह है कि हर बाप ये समझता है कि हम हाकिम हैं, दिन रात बच्चों को डांटना और उसके बाद उनको डांट फटकार लगाना और उसके ऊपर डंडा लेकर सवार रहना और उनके लिए दुआएं नहीं करते, बददुआएं देते हैं। जाओ कहीं मर जाओ, जाओ हलाक हो जाओ, इस तरह की बददुआएं देते रहते। बहरहाल बददुआ मत देना, दुआ देना। उस बाप ने दुआ दिया था, उस दुआ का असर ये हुआ, और से सुनेंगे, उस दुआ का असर ये हुआ कि वो बच्चा थोड़े दिन के बाद जब होश संभाला बाहर निकला तो जहां वो मजदूरी कर रहा था वहां के मस्जिद के इमाम से राब्ता किया और कुरान करीम हिफ्ज करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता 3 साल में उसने कुरान करीम को मुकम्मल कर लिया और उसने अपनी मजदूरी का सिलसिला भी जारी रखा। जब बच्चा हाफिज कुरान हो गया और उसके बाद इस लाइन से निकलकर दूसरे लाइन में गया, फिर उसके बाद वो PhD होल्डर बनना चाह रहा था और PhD में जो उसका सब्जेक्ट था, उसका सब्जेक्ट ये था कि तुम्हें कुरान करीम पर रिसर्च करना है। उसने सूरह कहफ पर मुकम्मल रिसर्च किया और उसके तमाम नुकात को, तमाम फसाहत और बलागत से भरे जुमलों को वो उन्होंने छांटना शुरू किया, यहाँ तक कि वो PhD होल्डर बन गया और 1.5 साल के अंदर उन्होंने मुकम्मल ये कारनामा अंजाम दे दिया। जब ये मुकम्मल कारनामा अंजाम दिया, अगले दिन होकर के उसको डॉक्टर की डिग्री मिलनी थी। अरब के बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में, फुसहा और बुलगा की मौजूदगी में उनको डॉक्टर की डिग्री मिलनी थी। स्टेज पर बुलाया जाना था। वो बच्चा स्टेज पर आता है और आकर सबसे पहले सलाम करता है और सलाम करने के बाद उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी होता है। जो उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर था, उन्होंने पूछा कि ये तो खुशी का मौका है, आज तुम्हें डॉक्टर की डिग्री मिली है, तुमने इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद मजदूरी के साथ साथ कुरान करीम को हिफ्ज किया है, उसकी तफसीर की है, उस पर रिसर्च किया है, आज तो तुम्हें खुशी से भूले नहीं समाना चाहिए। वो बच्चा जवाब देता है कि आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ तो अपने वालिदैन की दुआओं की बरकत से पहुंचा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस खुशी को देखकर जिस बाप की आंख ठंडी होनी चाहिए थी, वो बाप आज कब्र की बिस्तर में लेटा हुआ है। वो बाप आज दुनिया से फना हो चुका है, दुनिया में जिंदा नहीं। कुरान कहता है कि जहाँ कुरान करीम ने 13 औसाफ बयान किए हैं नेक बंदों के, उसमें से आखिरी वस्फ बयान करते हुए फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, यहाँ जितने वालिदैन तशरीफ फरमा है उन्होंने इस बात का तजर्बा किया होगा, मुशाहिदा किया होगा। कुरान कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, कि हमारी औलादों में से, व ज़ुर्रिय्यातिना, हमारी बीवियों में से, क़ुर्रता अयुन, ऐसा बना दीजिए कि जो हमारी आंखों का ठंडक हो। इन वालिदैन की आंखों की ठंडक ये हुफ़ाज़ किराम जो दूसरी तरफ बैठे हैं ये हैं। जिस वक्त ये मुसल्ले पर चढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, जिस वक्त ये मिंबर पर चढ़ते हैं, खिताब करते हैं और बाप पीछे नमाज पढ़ रहा होता है, बाप पीछे खिताब सुन रहा होता है, जरा उन बाप के दिलों से पूछिए कि जरा उन बाप के दिलों का आलम क्या होता है और उनकी खुशी का आलम क्या होता है। और उस वक्त जो उसकी आंख को ठंडक मिलती है, कुरान करीम ने उसी का तज़किरा किया है, क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने बच्चों को हाफिज बनाइए और ऐ हुफ़ाज़ तालिब इल्मों, तुम कम हिम्मती का शिकार मत हो। इन तमाम दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं तमामी हजरात से आखिरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि कुरान करीम ये अल्लाह की किताब है, कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम को पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ इन हुफ़ाज़ की नहीं है, बल्कि कुरान करीम को पढ़ने की जिम्मेदारी इन तमाम लोगों की है जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, जिनके जिस्म पर पैंट और शर्ट के लिबास है, जो सूट और बूट में है। कुरान करीम को पढ़ने की जिम्मेदारी उनकी भी है। और उनसे मैं आखिरी गुजारिश के तौर पर ये बात करके अपनी बात ख़त्म कर दूँ कि ये कुरान करीम आपके सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान करीम समझने के लिए है।
یقین جانیے قرآن کریم صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تعویذ اور غنڈے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تراویح میں سنانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم صرف نمازوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم پڑھ کر کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہماری زندگی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں یہ آیتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے ہے، ہدایت پر چلنے کے لیے ہے۔ ہم پہلی سورت جب پڑھتے ہیں نماز میں تو روزانہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اب یہ سیدھا راستہ وہ قرآن کریم بتاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کریم کے مفاہیم نہیں آتے، قرآن کریم کی تفاسیر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ہم نے اور آپ نے قرآن کریم کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا اور اس کے بعد اس پر غلاف چڑھا کر تاج کی زینت بنا کر اس کو رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جن حفاظ نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آخری سانس تک قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ فرمائے۔ یہاں کے ہمارے جو مشفق اساتذہ ہیں، بڑے اساتذہ ہوں چاہے وہ ہمارے بعد کے اساتذہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی خدمات کو اور ان تمام کی محنتوں کو، جہد مسلسل کو، ان کی سعی پیہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بے حد مقبول فرمائے، منظور فرمائے۔ یوں تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے، یوں تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے، اگر عمل ہو جائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔